وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، اس میں مومنین نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگارا، ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، تیری کتابوں، تیرے انبیاء و رسل، تیرے فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، وہ وظائف اور وہ ذمہ داریاں جو ہمارے کندھوں پہ تھیں، ممکن ہے ہم نے ان کو انجام دینے میں کوتاہی کی ہو، تو پروردگارہ پھر بھی ہمارا بھروسہ تم ہی پہ ہے، تجھ پہ ہمارا توکل ہے، تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں تو ہماری یہ درخواست ہے پروردگارہ کہ اتنی مشکل تکلیفیں، سخت امتحانوں میں ہمیں نہ ڈالنا۔ یہ ایک بہت ہی عاجزی کے ساتھ درخواست ہے مومنین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے، اگر ہم بھول گئے ہوں، بھول میں ہم نے ایسے کام کیے ہوں کہ جو باعث بنے ہوں کہ ہم بہت سی ذمہ داریوں کو ہم نے بھلایا ہو، ان تمام مراحل میں پروردگارہ ہمیں معاف فرما دینا۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ایک قرآن کا خوبصورت قانون ہے، الہی قانون ہے، جو پوری فقہ پہ، جو پورے احکامات پہ، جو انسان کی پوری زندگی پہ حاوی ہے یہ اصول۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار عالم کسی انسان کو، کسی نفس کو اس کی توانائی، اس کی قدرت اور اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ جتنی انسان کی توان ہے، کیونکہ وہ انسان کا خالق ہے، اس کو معلوم ہے کہ انسان میں کتنی طاقت ہے، اس میں کتنی قدرت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مریض انسان جس میں طاقت نہیں ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب پروردگار عالم نے اس طرح سے اس کو مکلف نہیں کیا کہ آپ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جان نکلتی ہے تو جان نکل جائے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، نہیں۔ ایک انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، لیکن پروردگار عالم کہے کہ ہر صورت میں تم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی۔ جتنی انسان کی طاقت ہے، جتنی توانائی ہے، یہ ہر جہت میں، فقہ کے ہر پہلو میں ایسے ہے۔ ایک انسان کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس انسان کو کہا جائے کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جب اس کے پاس مال نہیں ہے، ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کو کہا جائے کہ ہر صورت میں آپ نے حج پہ جانا، نہیں۔ یعنی جتنے دین کے احکامات ہیں ان پہ یہ حکم حاوی ہے، یہ ایک بڑا بھاری اصول ہے۔ لہا ما کسبت، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے انجام دیا ہے، جو اس نے کمایا ہے۔
وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اور اس کے نقصان میں ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا اصول ہے قرآن کا، جو کچھ تم نے اچھا انجام دیا ہے وہ تمہارے فائدے میں ہے، اگر برا انجام دیا تو وہ تمہارے نقصان میں ہے، اس میں خدا کا نقصان نہیں ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہے۔ پھر اب عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب ان قوانین کو بیان کیا، اب مومنین درخواست کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگرچہ تو نے کسی نفس کو اس کی قدرت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی، جو ہمیں تم نے تکلیف سے مراد وہی احکامات، جو ذمہ داریاں تم نے ہمیں دی ہیں وہ ہماری طاقت کے مطابق تھیں، لیکن خدایا اس کے باوجود ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، پروردگارہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں عذاب نہ دینا، ان نسینا او اخطأنا، اگر ہم بھول گئے ہوں، اگر ہم نے خطا کی ہو، ان کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اگرچہ بھول پہ مواخذہ نہیں ہوتا، ایک وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو مواخذہ نہیں ہوتا شریعت میں وہ بھول بتائی گئی ہے، وہ نسیان ہے۔ تو یہاں کیوں مومنین یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا بھول پہ اور خطا پہ مواخذہ نہ کرنا؟ یعنی ممکن ہے ہم نے خود ایسے کام کیے ہوں جس کی وجہ سے ہم بھول گئے ہوں، ہم نے اتنی توجہ نہ دی ہو، ہم نے اس چیز پہ فوکس نہ کیا ہو، ہم نے اہتمام نہ کیا ہو، جس کی وجہ سے، یعنی بعض دفعہ انسان خود ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ذمہ داریاں اس کو بھلا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس احتیاط کے مد نظر کہا کہ خدایا جو ہم بھول گئے ہیں، جو ہم سے خطا ہو گئی ہے، اس کو بھی معاف فرما دینا، اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، پروردگارہ ہم پہ نہ ڈالنا بوجھ، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، البتہ دشوار احکامات کو بھی اسر کہا جاتا ہے، جو دشوار احکامات ہیں جس کا انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ انسان کے لیے۔ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ یہ بوجھ تو نے ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، جیسا کہ اہل کتاب خصوصاً یہودی۔ اب مثال کے طور پہ یہ ایک حکم ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ ایک حکم ہے کونوا قردۃ خاسئین، جو ان کی سزائیں تو نے معین کی، جو ان کے لیے تو نے احکام بعض دفعہ نافرمانی کے نتیجے میں تو نے ان پہ احکامات جاری کیے، پروردگارہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا۔ لہٰذا ان کے لیے ممکن ہے سخت احکامات ہوں، لیکن اب ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ والا بوجھ، اتنے سخت احکامات پروردگارہ اس میں اٹھانے کی ہم میں ہمت نہیں ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور پروردگارہ ہم پہ وہ وزن نہ ڈالنا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، جو ہمارے لیے طاقت فرسا ہوں۔ یعنی ہم ضعیف ہیں، ہماری خلقت ضعیف ہے، ممکن ہے پروردگار کے لیے وہ اتنے بڑے احکام نہ اس کی نگاہ میں، لیکن خدایا ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم میں وہ ہمت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، ان سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، ہماری پردہ پوشی فرما۔ ورحمنا، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ یہ مومنین کی دعا ہے، انت مولانا، کیونکہ ہمارا مولا تو ہے، ہمارا ولی تو ہے، ہمارا سرپرست تو ہے، ہمارا ناصر اور مددگار تو ہی ہے۔ یعنی مومنین وہ افراد ہیں جن کی کسی اور کی طرف جن کی نگاہ نہیں ہے، فقط جن کی نگاہ پروردگار پہ ہے، الہی نگاہ ہے۔ تو ہی ذمہ داری دینے والا ہے، تو ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مواخذہ کرنے والا ہے، تو ہی نصرت کرنے والا ہے، یہ الہی نگاہ ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ یعنی ہر قسم کی نصرت، چاہے ان احکامات میں آسان احکام لانا، اگر بھول واقع ہو جاتی ہے، اگر خطا ہو جاتی ہے، اس میں آسانیاں پیدا کرنا، ان انفرادی معاملات میں یا اجتماعی معاملات ہوں، دوسری امتوں کے ساتھ، کافر قوم کے ساتھ، ان سے اگر ہم نے ٹکرانا ہے، ان سے اگر مومنین حالت جنگ میں ہیں، حالت قیام میں ہیں،
تو اس سلسلے میں، اس میدان میں اگر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے۔ لہٰذا یہاں اس انداز میں مومنین یہ بھی دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، پروردگار عالم سے ایک دفعہ پھر دعا مانگتے ہیں اور توفیق مانگتے ہیں کہ ہم یہ خدائی لطف ہمارے شامل حال رہے اور ہم اسی سلسلہ کو اچھے انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں آگے بڑھا سکیں اور اپنی زندگی کے لیے اس سے جو قرآن کے خوبصورت دروس ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔